انتہائی محترم علامہ عمران مظاہری بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ جی میں نے جب مولا کے کال پڑھنے شروع کیے نہج البلاغہ میں، تو سب سے پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا، میں میٹرک میں تھا، پھر تفہیم القرآن پڑھی، پھر اس کے بعد بخاری شریف پڑھی، پھر اس کے بعد جب عمر 40 کو پہنچ گئی تو پھر پڑھے تو پھر سمجھ میں آنے شروع ہو گئے۔ ہر چیز کو آپ ابتدائی طور پہ نہیں سیکھ سکتے، ایک ایک خطبہ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اپنا مدر بورڈ جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ بڑی غلطی کرتے ہیں جب یہ نہیں بناتے۔ انتہائی محترم مفتی غلام یاسین بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر پیر طارق بھائی، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ سے اگر ابتدا کروں، آپ اجازت دیں، یہ روحانیت کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں اس سے مراد ہے کیا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ سلامت رہیے۔ اور روحانیت جو ہے عمومی طور پر وہ جو چند ایسی اصطلاحیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ پچھلے لگ بھگ 1500 سال میں ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ پوری جو ہے علم کی، اس کے اندر جن چند اصطلاحات کے ساتھ بہت ظلم ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں سمجھنے کے حوالے سے۔ صحیح استعمال کیا، بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ ہاں، جن کو سمجھنے کے حوالے سے ہم نے واقعی بڑی زیادتی کی، ان میں سے ایک اصطلاح جو ہے وہ روحانیت کی ہے۔ عمومی طور پر لوگ جو پہلا سوال اس کے حوالے سے اعتراض کی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کوئی دین رحمت کا جو مین سٹریم ہے اس سے کچھ ہٹ کے کوئی چیز ہے، اس کے پیرلل کوئی چیز ایک الگ لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق خود ساختہ کوئی ایسی چیز ہے جو بعد کے لوگوں نے اس کے اندر داخل کر دی۔ بہت سے لوگ اسے یہ تاثر لیتے ہیں اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عجمی پودا ہے جو عرب کی سرزمین میں نہیں بلکہ بعد میں اس کو لگایا گیا اور دین کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ بات ذہن میں آتی ہے، یہ اعتراض آتا ہے، تو پھر ساتھ ہی ایک اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ تو جب میں اس پہ غور و فکر کرتا ہوں تو ایک تصوف کے اور روحانیت کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ روحانیت یا تصوف جو ہے اس کی تاریخ از خود اتنی ہی پرانی ہے اس قرۂ ارضی پر جتنی انسان کی تاریخ اس قرۂ ارضی پر پرانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ کا جو پہلا نبی ہے نا، جناب آدم علیہ السلام، ان کی جو براہ راست صفاتی نام جس سے اللہ ان کو عزت بخش رہا ہے وہ صفی اللہ ہے۔ صفی اللہ، تو یہ صفت جو ہے، یہ تصوف کا جو ایک معاملہ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک کوئی نمایاں پہلو ہے جو گویا جس کی تعریف جسے نمایاں اللہ کر رہا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو آپ کی ذات والا صفات سے ایک نظام کے طور پر انفرادی زندگی کے لیے اور پھر آگے چل کے اجتماعی زندگی کے لیے جو احکامات اللہ کی طرف سے نظام کی شکل میں ہم تک منتقل ہوئے، ان کے ظاہرات کا نام اگر شریعت ہے تو اس کا جو ان کے جو بواطن ہے، اس کا جو باطن کا حسن ہے، حقیقت میں اس کا نام روحانیت ہے۔ سو اگر اس آپ ان احکامات کی روح تک پہنچنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں اس عمل کو، اس حکم کو اختیار کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے ایک درجہ آگے جا کے شریعت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو حکم کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب ہم طریقت کو، روحانیت کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اس حکم پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی حضور، آپ نے اب 3 لفظ استعمال کیے، ایک طریقت کا کیا، ایک روحانیت کا کیا، ایک تصوف کا کیا۔ ان چیزوں کو آپ برابر ہی سمجھتے ہیں یا آپ کی کوئی اور تفسیر ہے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا عنوان ہے۔ حالات حاضرہ میں، موجودہ زمانے میں جوڑنے والا موضوع ہے، یہ بہت زیادہ جوڑنے والا۔ دیکھیں، میں ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ روحانیت کا متضاد کیا ہے، وہ ہے مادیت۔ اچھی بات۔ اور یہ جو مادیت ہے، اس مادیت سے ہم نے نکلنا ہے، اور اس مادیت سے جو چیز ہمیں نکالنے والی ہے وہ ہے روحانیت۔ ٹھیک، جس طرح کے قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ روحانیت حقیقت میں کہتے کس کو ہیں؟ ہم اس کو عام طور پہ نا مفتی صاحب روح سے جوڑ دیتے ہیں۔ روح سے جوڑ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانیت جو ہے یہ تمام انبیاء اعظام کی بنیادی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم اس پہ پتہ ہے کیا آرگومنٹ لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق روح سے ہے اور روح کے اوپر زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے روحانیت پہ بات نہ کی جائے۔ ہم اپنے علم کے دروازے خود بند کر دیتے ہیں۔ جی جی، بسم اللہ۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو روحانیت جو ہے یہ تمام انبیاء اعظام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر اس کو ہم ایک اور نام دے دیں، ایک تو تصوف کا نام دیا جاتا ہے، ایک طریقت کا، دین کے اندر اس کو تزکیہ نفس کا نام دیا گیا ہے۔ تزکیہ نفس، کیا بات ہے، تزکیہ نفس، اور دوسرے نمبر پر اس کو احسان کا نام دیا گیا ہے۔ اب ایک ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس ہوگا کیسا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ تزکیہ نفس بھی ذرا کھول دیجئے لفظ کے کیا مراد؟ جی جی، تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے باطن کو پاک کرنا ہے۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کی نیت جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے،
اب اس کا تعلق جو ہے وہ باطن کے ساتھ ہے. ٹھیک. دوسرے نمبر پر آپ کے اعمال بھی پاک ہونے چاہیے, اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ ہے. صاحب آپ کی تنہائی بھی پاک ہونی چاہیے. آپ کی تنہائی بھی پاک ہونی چاہیے, یعنی آپ کی خلوت اور آپ کی جلوت دونوں کے دونوں پاک ہونے چاہیے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا چیز ہے, یہ روحانیت کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا روحانیت یہ ہے کہ بندے کا ایک قدم اپنے نفس پر ہو اور دوسرا قدم جنت میں ہو. کیا بات ہے, یہ روحانیت نفس پر ہو اور دوسرا جنت میں ہو, خود مالک ہو. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو, عبادت یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ورنہ اور اگر تمہارے ہاں یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو اس تصور کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے. اب یہ روحانیت ہے. اب دیکھا جائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ جب سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے جب ان سے ملاقات ہوئی, حضرت عمر خطاب کی امام علی کرم اللہ کی, جی ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی, جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد سیدنا عمر فاروق نے ان سے فرمایا بھی ایسا کیجئے آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. ہائے ہائے کیا خوبصورت اور کیا اہم بات آپ نے سنانی. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں میری نصیحت یہ ہے, اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تم رب کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہاں میں رب کو جانتا ہوں. پھر انہوں نے فرمایا کیا وہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ یہ روحانیت ہے. یعنی تیسرا جملہ بھی سنا ہے نا, تیسرا جملہ یہ ہے کہ پھر زندگی ایسے ہی گزارنا کہ تو رب کے سوا کسی کو نہ جانے اور وہ تیرے سوا کسی کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہمارا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا جو ہے یہ روحانیت ہے. اسی کو تزکیہ کا نام دیا جاتا ہے, اسی کو طریقت اور اسی کو تصوف کا نام دیا جاتا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی میں اس کی ایک مختلف ڈائمنشن ہے جس میں میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. تصوف کے معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں, ان کے ساتھ روحانیت کو جوڑا گیا ہے کہ تصوف کی جو اصطلاحات ہیں اور جو اس کے مکاشفے ہیں اور جو چلے ہیں اور جو ذکر پروردگار کے جو طریقے ہیں, وہ ساری چیزیں بنیادی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہ شخص جو دنیا کو چھوڑ دے آخرت کے لیے اور جو آخرت کو چھوڑ دے دنیا کے لیے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ان دونوں کا پیرلل چلنا ضروری ہے. ایک دفعہ پھر کر دیں, اچھی بات کی. جس بندے نے دنیا کو چھوڑا آخرت کے لیے اور جس شخص نے آخرت کو چھوڑا دنیا کے لیے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. دونوں ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو روحانیت کا کانسیپٹ ہے بلال بھائی, اصل میں لب ہوتا ہے ایک, جسے ہم اپنی لینگویج میں لب لباب بھی کہتے ہیں. میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے. مغز بھی اسے کہا جاتا ہے, عربی میں مخ کہا جاتا ہے اسے. یہ کوئی بھی عمل, کوئی بھی حکم شریعت, کوئی بھی عقیدہ, کوئی بھی نظریہ, جب آپ اس کی اصل تک, جڑ تک, اس کے بیج تک اور اس کے لب تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کو روحانیت کہا جاتا ہے. یوں سمجھ لیجیے, اس کی سطح پہ نہیں جی, اس مطلب وہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, صرف نماز نہیں, روح نماز. روح نماز, صرف روزہ نہیں, روح روزہ. صرف قرآن نہیں, روح قرآن. کیا بات ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, صاحبان علم تشریف فرما ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی باتیں تو ہم نے کی, لیکن جو باتوں کی روح تھی نا وہ نہیں نظر آئی. اس کا مطلب حالانکہ میرے پاس اس کی کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے, میرے پاس کوئی ثابت کرنے کی چیز ہے. فیل ہے جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ احساس ہے. اسی طرح عقیدہ ہے ہمارا, عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, یا عقیدہ امامت ہے, یا قیامت ہے. یہ چیز عقائد ہوں, اصول دین ہوں, یا فروعات ہوں, جو احکام دین ہیں, احکام شریعت ہیں, ان میں سے ہر ایک کا ایک مغز ہے, ہر ایک کا ایک بیج ہے, ہر ایک کی ایک روح ہے. اگر آپ اس تک پہنچ گئے اور اس فلسفی کو آپ نے درک کر لیا ہے, تو آپ سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں جو اطمینان پیدا ہوگا اس عمل کو کرنے کے بعد, وہ ویسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ بڑے ہیں, آپ نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ گاڑی اتنی سپیڈ پہ ڈرائیو کریں, آپ یہ غذا نہ کھائیں, یہ پرابلم آ سکتی. میں نے آپ کو بڑا سمجھ کے آپ کی بات کو مان لیا, میرا فائدہ تو ہو گیا. لیکن اگر مجھے یہ توفیق مل جائے کہ میں بلال بھائی سے یہ بھی پوچھ لوں کہ بلال بھائی آپ نے وہ جو چارٹ بنا کے دیا تھا, ڈائٹ پلان دیا تھا, تو کیا ریزن کیا ہے اس کے پیچھے, تھوڑی فلسفی بتائیے. اگر وہ فلسفی میں سمجھ جاتا ہوں تو آپ کی جو قدر میرے دل میں پیدا ہوگی,
اور وہ جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کے اعتبار سے جو دل میں اطمینان پیدا ہوگا وہ ویسے نہیں ہو سکتا. کیا بات. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف ایمان نہ لے کے آئیں، آپ کے دلوں میں اطمینان ہو. کیا بات ہے. صرف ایمان نہ لے کر آئیں، آپ کے دلوں میں اطمینان ہو. اطمینان ہو کہ جو میں مانے ہوئے ہوں. اگر صرف ایمان میں اطمینان ہوتا تو اللہ نہ کہتا نا. جی بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ بات خطرناک جناب ابراہیم علیہ السلام سے واضح لفظوں میں پوچھا گیا ہے کہ کیا تیرا اس پہ ایمان نہیں ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور پھر اس کے بعد ایمان اور پھر اس کے بعد منزل اطمینان. کیا بات. اطمینان اس وقت آتا ہے جب آپ کسی چیز کی ریئلٹی کو، اس کے مغز کو، اس کے اصل کو آپ درک کر لیتے ہیں. اسی کا نام روحانیت ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہر مذہب نے کوشش کی ہے کہ دنیا کو ترک کر کے، مادیت کو ترک کر کے تو کوئی وے آؤٹ بنا لیں، کوئی شارٹ کٹ بنا لیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے جا کے جلدی جلدی مل لیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.